قرآن کانفرنس میں برادر عزیز حضرت مولانا محمد بلال صاحب اور ان کے رفقا کی انجمن تحفظ اسلام کی پرخلوص دعوت پر حاضری کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ربیع الاول کا ماہ محترم ہے۔ جیسے ہی ربیع الاول کا آغاز ہوتا ہے، ذکر مصطفیٰ کی رفتار اور مقدار دونوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگرچہ حضور کا ذکر خیر سدا بہار ہے، اس کے باوجود اس ماہ محترم میں رفتار اور مقدار میں اس وجہ سے اضافہ ہوتا ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں ربیع الاول وہ مہینہ ہے جس کی حضور کی ذات گرامی سے نسبتیں زیادہ ہیں۔ مولانا محمد صدیق ارکانی نے مقدمات علوم درسیہ میں لکھا ہے، ربیع الاول حضور کا ماہ ولادت ہے، ماہ رسالت بھی ہے، ماہ ہجرت بھی ہے، ماہ وفات اور رحلت بھی ہے۔ اتنی نسبتیں اس مہینہ کو حضور کی ذات گرامی سے حاصل ہیں۔ اسی بنا پر ایک حوالہ سے یہ باقی مہینوں پر فوقیت رکھتا ہے۔ حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تذکرہ یوں فرمایا، لہذا الشہر فی الاسلام فضل، لہذا الشہر فی الاسلام فضل ومنقبۃ تفوق علی الشہور، ربیع فی ربیع فی ربیع ونور فوق نور فوق نور، لہذا الشہر فی الاسلام فضل ومنقبۃ تفوق علی الشہور۔ اس مہینہ کی اسلام میں ایک ایسی فضیلت و منقبت ہے جو اسے باقی مہینوں پر ترجیح دے دیتی ہے، فوقیت عطا کرتی ہے۔ ربیع فی ربیع فی ربیع ونور فوق نور فوق نور۔ حضور کی آمد کے وقت پہلی مرتبہ کائنات میں 3 بہاریں اکٹھی ہوتی اور 3 نور باہم بغل گیر ہوتی۔ اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا، عرض یہ کیا ذکر مصطفیٰ کی کثرت اضافہ اس مہینہ میں اس بنا پر آپ کی ولادت کا مہینہ بھی ہے، رسالت کا مہینہ بھی ہے، ہجرت کا مہینہ بھی ہے، وفات اور رحلت کا مہینہ بھی ہے۔ قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کا میں نے تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے پہلو کا ذکر کیا، ولادت کے بعد آپ کی بعثت کا پہلو جسے اعطائے نبوت کہتے ہیں۔
اعطائے رسالت کہتے ہیں۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں اپنے دو احسانات کو ذکر فرمایا۔ ایک بعثت مصطفیٰ کا احسان کہ آپ کو رسول بنا کر بھیجا، نمبر دو آپ کی بشریت کا احسان کہ جن کے لیے بھیجا انہی کی جنس اور نو سے بھیجا۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق اللہ نے انعام فرمایا، انعام بھی ایسا جس کی مثل کوئی نظیر کوئی مثال کوئی مثال بھی وہی ممثل لہو بھی من اللہ علی المؤمنین۔ پھر اللہ نے یہ انعام کیا اہل ایمان پر، اگرچہ حضور کی ذات گرامی فقط مومنوں مسلمانوں کے لیے ہی نہیں سب انسانوں کے لیے ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر سب جہانوں کے لیے ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ لیکن اہل ایمان کی تخصیص اس بنا پہ اگرچہ آپ کی ذات گرامی ایک ایک ذرے کے لیے رحمت ہے، مگر اس رحمت کی قدردانی اہل ایمان نے کی ہے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے علی المؤمنین فرمایا۔ من اللہ علی المؤمنین، بے بدل انعام بے مثل احسان اللہ نے اہل ایمان پر کیا۔ کب؟ اذ بعث فیہم رسولا، جس وقت ان میں ایک رسول بھیجا۔ یہاں ایک بات ابتدا میں ذکر کرنا چاہوں گا، ایک نبی کی ولادت ہے، ایک نبی کی بعثت ہے، اعطائے نبوت، اس بات سے انکار نہیں ہے۔ نبی کی ولادت بھی رحمت ہے، نبی کی ولادت بھی انعام ہے، نبی کی ولادت بھی احسان ہے۔ حضور پیدا ہوئے، اللہ کی رحمت کے دروازے کھل گئے، حضور دھرتی پہ تشریف لائے، بہار آ گئی، اور بہار بھی ایسی کہ باقی ساری بہاریں اس کے سامنے سر جھکا کے کھڑی ہو گئی۔ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا۔ حضور آ گئی تو سب بہاروں پہ چھا گئے۔ انکار نہیں ہے، آپ کی ولادت رحمت ہے، مگر اللہ نے یہاں ولادت کا نہیں اگلے مرحلہ کا ذکر کیا ہے جسے بعثت کہتے ہیں۔ اس بلد فیہم مولودا نہیں بلکہ اس بعث فیہم رسولا فرمایا ہے ولادت بھی نعمت ہے اور متعدد کمالات کو لیے ہوئے ہیں۔ امام زرقانی فرماتے ہیں، ائمہ سیر لکھتے ہیں، حضرت آمینہ کہتی ہے جب حضور کا نور نبوت عبداللہ کی صلب سے میرے رحم میں منتقل ہوا تو 6 مہینے تک مجھے اس انتقال کا احساس نہیں ہوا۔ 6 مہینے کے بعد احساس کی کیفیت اس قدر بلند ہوئی، میں جس پتھر پہ قدم رکھتی تھی وہ روئی کے کالوں کی طرح نرم پڑ جاتا تھا۔ حضرت آمینہ کہتی ہے میں پانی بھرنے کے لیے کنویں کی منڈیر پہ کھڑی ہوتی تھی، اس کی گہرائیوں میں اترا ہوا پانی میرے کھڑے ہوتے ہی ابھر کر کناروں کو چومنے لگ جاتا تھا۔ حضرت آمینہ کہتی ہے میں پہاڑوں کے قریب سے گزرتی تھی، پتھر سلام کہتے تھے، میں درختوں کے جھرمٹوں کے قریب سے گزرتی تھی، درختوں کے پتے ٹہنیاں اور شاخیں بھی مجھے سلامیاں دیا کرتے تھے۔ جب مصطفیٰ کی ولادت کا وقت قریب آیا، ستارے زمین کے اس قدر نزدیک آ گئے تھے، چھپ آئے تھے کہ مجھے خطرہ محسوس ہوا
تجھ پہ گر نہ پڑے۔ جب حضور کی ولادت کا وقت قریب آیا، دنیا نے انقلابات دیکھے، حضور پیدا ہوئے۔ حضرت آمینہ کہتی ہے میرے بدن سے ایک نور نکلا جس کی روشنی مشرق و مغرب میں پھیلی، اور میں نے سرزمین فتح پہ بیٹھ کر شام اور بصرہ کے محلات کو دیکھ لیا۔ امام انقلاب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کسرا کے محل میں زلزلہ آیا، 14 کنگرے گر پڑے، بحیرہ تبریہ خشک ہو گیا، آتش قدر فارس بجھ گیا، نہر فرات نے زیر زمین راستہ بنا لیا۔ اور کہنا چاہوں گا بیت اللہ نور سے بھر گیا۔ جب حضور دھرتی پہ تشریف لائے، بولی مختون، آپ مختون تھے، آپ کے ناخن کٹے ہوئے تھے، آپ کے بال بنے ہوئے تھے، آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، زبان سے اللہ کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا کے ترانے اور قصیدے گونج رہے تھے۔ جبین نیاز کے تقدس کو اللہ کے دربار میں جھکا کے انسانیت کو یہ پیغام اور میسج دے رہے تھے کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آپ کی ولادت بھی نعمت ہے، احسان ہے۔ حضور دھرتی پہ تشریف لائے، ولادت ایسی کہ دایا کی ولادت میں ضرورت نہیں، اللہ نہیں چاہتے تھے ولادت کے وقت بھی کسی کی نظر مصطفیٰ کے صدر پہ پڑے۔ ولادت کے بعد عورت کو نفاس آتا ہے، عقیب الولادت خون اللہ کے نبی پاکیزہ روح تھے، دھرتی پہ تشریف لائے، نفاس نہیں آیا۔ حضور جس گھر میں پیدا ہوئے وہ خوشبو سے معطر ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے بچپنے میں بھی کبھی کپڑوں میں پیشاب نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اللہ کا انعام ہے، احسان ہے، لیکن اللہ نے اس کے باوجود ذکر ولادت کا نہیں بعثت کا کیا ہے۔ اس باس فیہم رسولا، اس ولد فیہم مولودا نہیں، اس باس فیہم رسولا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ آپ کے اعتقادات کو پانی دینے لگا ہو، سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ کی ولادت کا روئے زمین پہ انکار کسی نے نہیں کیا۔ اہل ایمان تو اہل ایمان رہے، اہل کفر بھی آپ کی ولادت کے قائل ہیں، منکر نہیں۔ آپ کی بعثت کا انکار روز اول سے ہوا، قیامت تک لوگ کرتے رہیں گے۔ اہل باطل حضور کی بعثت کی مخالفت بھی کریں گے، انکار بھی کریں گے۔ ان میں معانی کا قاعدہ یہ ہے، ثابت اس چیز کو کیا جاتا ہے جس کا انکار ہوتا ہے۔ ولادت کا ابو جہل بھی قائل، ولادت کا ابو لہب بھی قائل، ولادت کے مکہ کے مشرک بھی قائل، لیکن نبی کی بعثت و رسالت اللہ کی وہ نعمت ہے جس کی دنیا انکار کرتی چلی گئی۔ اس لیے اللہ نے قاعدے کے مطابق اس ولد فیہم مولودا نہیں بلکہ اس باس فیہم رسولا فرمایا۔ دوسری وجہ یہ آپ کی ولادت کے ساتھ آپ کا جو تعارف سامنے آتا ہے وہ محمد بن عبداللہ، ولادت سے جو تعارف واضح ہوتا ہے وہ محمد بن عبداللہ ہے، اور بعثت سے جو تعارف سامنے آتا ہے وہ محمد رسول اللہ ہے، اور مٹوانے والوں نے رسول اللہ مٹوا کے محمد بن عبداللہ لکھوایا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ کی ولادت ذریعہ ہے، مقصود نہیں، اور بعثت ولادت سے مقصود اور مطلوب ہے۔ اللہ نے ذکر مطلوب اور مقصود کا کیا۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے آپ کی ولادت کے ساتھ ہماری عملی زندگی وابستہ نہیں ہے۔ ولادت حضور کے کمالات میں سے ہے، اس کی شان، اس کی دھج یہ آپ کے کمالات میں سے ہے۔ ولادت کے ساتھ ہماری عملی زندگی وابستہ نہیں ہے، وہ نبی کی بعثت، تعلیمات بعثت کے ساتھ وابستہ ہے۔
اگر کوئی شخص عملی زندگی میں رہنمائی لینا چاہے تو نبی کی ولادت سے نہیں، بعثت اور تعلیمات بعثت سے، مقصد ولادت سے ملے گی۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ناخن کاٹنے کا مسنون طریقہ جاننا چاہتا ہے، اسے ذکر ولادت سے نہیں، تعلیمات رسالت سے ملے گا۔ قضائے حاجت کا طریقہ چاہتا ہے، ذکر ولادت سے نہیں، مقاصد بعثت اور مقصد ولادت نبی کی شریعت اور تعلیمات سے ملے گا۔ تو نبی کی ولادت کے ساتھ ہماری عملی زندگی وابستہ نہیں ہے، نبی کی بعثت کے ساتھ ہے، اس لیے اللہ نے احسان بعثت کا فرمایا۔ اس بعث فیہم رسول، نبی کی ولادت زیادہ سے زیادہ بیان کی جا سکتی، اپنائی نہیں جا سکتی۔ ولادت بیان کی جا سکتی ہے، زندگی میں نہیں لائی جا سکتی، لیکن ولادت سے جو مقصود ہے اگلا مرحلہ اسے اپنایا جاتا ہے، نبی کی تعلیمات کو زندگی میں لایا جاتا ہے، بعثت کے مقاصد پہ عمل کیا جاتا ہے۔ تو پروردگار عالم نے اس بلد فیہم مولودا نہیں بلکہ اس بعث فیہم رسولہ فرمایا ہے۔ یہ ولادت اس کا تعلق ذکر و بیان سے ہے، اس سے آگے نہیں، اور ذکر و بیان آپ کی عظمت کا مومن بھی کرتا ہے، کافر بھی کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں جس پہلو کا ذکر کیا اس کا تعلق عمل سے ہے، اور عمل فقط مومن کرتا ہے، کافر نہیں کرتا، اور اگر وہ عمل کر لیتا ہے تو کافر رہتا ہی کب ہے، کافر رہتا ہی کب ہے۔ تو گویا آسان لفظوں میں اللہ نے ولادت سے اگلے مرحلے کا ذکر کیا جسے بعثت کہتے ہیں، تاکہ پتہ چل جائے نبی کی محبت کا دعویٰ حق کس کا۔ تمثیل ذکر کرتا ہوں، معراج رات کو ہوا، گئے بھی رات، آئے بھی رات۔ سوال پیدا ہوا، لیلن رات، سرات، حالانکہ اسرا میں رات کا مفہوم شامل تھا، لیکن پھر اللہ نے تصریح کی لیلن، رات کو کیوں ہوا؟ علماء نے ایک حکمت یہ لکھی ہے، اس لیے کہ اگر دن کو جاتے یا جاتے رات کو واپس دن کو آتے تو کوئی جاتے دیکھتا کوئی آتے دیکھتا تو وہ اپنے مشاہدہ کے ہاتھوں مجبور ہوتے، تصدیق کرتے۔ اللہ نے بلایا بھی اس وقت جب سب سوئے ہوئے تھے، واپس بھجوایا بھی اس وقت جب سب سوئے ہوئے تھے۔ ابو بکر بھی سوئے ہوئے تھے، ابو جہل بھی سویا ہوا تھا، نہ جاتے ابو بکر نے دیکھا، نہ ابو جہل نے دیکھا، نہ آتے ابو بکر نے دیکھا، نہ ابو جہل نے دیکھا۔ جس نے نبی کی زبان پہ یقین کر کے تصدیق کی، اللہ نے اسے ہمیشہ کے لیے صدیق بنا دیا، جس نے تکذیب کی اسے ہمیشہ کے لیے زندیق بنا دیا۔ تو ذکر ولادت کا نہیں، بعثت کا۔ اگر تو ولادت کا ہوتا ابو لہب سے ہم جدا کیسے ہوتے؟ ابو لہب ہم سے جدا کیسے ہوتا؟ اس نے تو سب سے پہلے باندی پہ احسان کیا تھا، جس نے خوشخبری سنائی تھی محمد مصطفیٰ کی ولادت کی۔ تو جہاں جس مقام پہ ابو بکر اور ابو لہب میں فرق ہوتا تھا، اللہ نے اسی مقام کا ذکر کر کے فرمایا اس بعث فیہم رسول۔ کب احسان فرمایا؟ اس بعث فیہم رسولا، جس وقت ان میں ایک رسول بھیجا۔ تو ہمارے لیے پیغام کیا ہے کہ نبی کی ولادت ہی سب کچھ نہیں ہے، ولادت ہی سب کچھ نہیں ہے، ولادت کے بعد بہت کچھ ہے، اور جس کے ساتھ ہماری عملی زندگی کا تعلق ہے وہ ولادت کے بعد ہی ہے۔ لہذا پورا مہینہ اگر ذکر ولادت میں گزر جائے، یہ محمد مصطفیٰ کے حسن پہ پردہ ڈالنے کا گزرا ہے۔ اس بعث فیہم رسولا، جس وقت تم نے ایک رسول بھیجا۔ ایک نقطہ اٹھانا چاہتا ہوں، رسول نکرہ، ایک رسول۔ سوال پیدا ہوتا ہے، رسول تو 313 ایک رسول بھیجا، چیمانہ دارت، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے دو مطلب ذکر کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ رسول اور بھی ہے،
لیکن وہ بنی اسرائیل میں تھے، بنی اسماعیل میں فقط آپ ہیں، تو بنی اسماعیل میں ایک ہی رسول آئے اور وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ دوسرا جواب یہ، رسول اور بھی ہے لیکن یہ اپنی شان کا ایک ہی ہے، یہ اپنی شان کے اکیلے ہیں، جو شان اللہ نے انہیں عطا کی وہ انہی کو عطا، کسی اور کو عطا نہیں کی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ہر ایک کے ذکر کا مبتدا اس کی ولادت ہے، محمد کے ذکر کا مبتدا عالم ارواح ہے، ہر ایک کے ذکر کا منتہا اس کی وفات ہے، محمد کے ذکر کا منتہا وفات نہیں ہے بلکہ یہ سلسلہ جنت الفردوس تک دراز ہے۔ اور کہنا چاہوں گا ہر ایک کی ولادت پہلے ہے، تذکرہ و تعارف بعد میں ہے، محمد ہی نہیں اصحاب محمد تک کا تذکرہ و تعارف پہلے ہے اور محمد کی آمد بعد میں ہے۔ جتنے بھی آئے سب دن مانگے آئے، کسی نے کسی کو نہیں مانگا، اور اگر مانگ بھی لیا تو رسول کی حیثیت سے نہیں مانگا، مولود کی حیثیت سے، اولاد کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے۔ ایک حضور ہی تو ہے جو بن مانگے نہیں مانگنے سے آئے ہیں، پھر اولاد کی ضرورت محسوس کر کے نہیں مانگے گئے بلکہ رسول کی حیثیت کے تعجب کے ساتھ مانگے گئے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ جتنے بھی آئے سب کی آمد کا انتظار ان کے گھرانے کو تھا۔ ایک آپ ہی کی تو ذات گرامی ہے، تعارف پہلے ہو چکا تھا، مانگ بھی لیے گئے تھے، اس لیے آپ کی آمد کا انتظار فقط عبداللہ اور عبد المطلب کے گھرانے کو نہیں تھا بلکہ سارے زمانے کو تھا۔ میں یوں کہوں تو بے جا نہیں، آپ ہی وہ ہستی ہے جس کی آمد کی ساری کائنات منتظر تھی، زمین و سما آپ کی آمد کے منتظر، کون بقا آمد کے منتظر، بر و بحر آمد کے منتظر، شمس و قمر آمد کے منتظر، شجر و حجر آمد کے منتظر، خشک و تر آمد کے منتظر، شام و سحر آمد کے منتظر، سورج کی حرارت آمد کی منتظر، چاند کی برودت آمد کی منتظر، ستاروں کی کہکشائیں آمد کی منتظر، سمندروں کی چوڑائیوں آمد کی منتظر، دریاؤں کی روانیوں آمد کی منتظر، پہاڑوں کی مضبوطیاں آمد کی منتظر، زمین کے سب سے آمد کے منتظر، ذرے اور صحرا آمد کے منتظر، قطرے اور دریا آمد کے منتظر، غلام اور آقا آمد کے منتظر، اپنے اور بیگانے آمد کے منتظر، مکہ کا یتیم آمد کے منتظر، مدینہ کی بیٹا آمد کے منتظر، تحت السما سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا سے لے کر عرش العلا تک کون سی شے ہے جو محمد کے انتظار کی قطار میں نہ ہو؟ ہر ایک کی آمد کا انتظار، اس کے گھرانے کو محمد کی آمد کا انتظار، سارے زمانے شان محمد مصطفیٰ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، فتح صحابہ زندہ باد، فائز صحابہ زندہ باد، فائز صحابہ۔ اس باس فیہم رسول، ایک اور بھی لیکن اس شان کا ایک ہی، اس شان کا ایک ہی ہے۔ اور کہتا ہوں توجہ، اپنی شان کا اکیلا، ولد مختون، پیدا ہوئے تو مختون، ولد مختون، ابراہیم کے ختم زمین اور محمد مختون پیدا، ولد مختون، مختون ما بقا ظلہ علی الارض، سایہ تو تھا مگر اللہ زمین پہ نہیں پڑنے دیتے تھے کہ نبی کے سائے پہ بھی کسی کا قدم آ جائے۔ ما ظہر بولہ علی الارض، نبی کے بول و براز کو اللہ نے زمین پہ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ لم یجلس السباب علیہ قط، جس میں انور پہ مکھی بھی کبھی نہ بیٹھنے دی۔ لوگ کہتے ہیں ناپاک مکھی
مکھی نہیں بیٹھی. میں نے کہا نبی کی شان یہ ہے پاک مکھی بھی نہیں بیٹھی. نبی کی شان یہ ہے پاک بھی نہیں بیٹھی. شان بھی تو ہے. ولد مفتون، پیدا ہوئے تو مفتون. ما بقا ظلہ علی الارض، سایہ زمین پہ نہیں پڑا. ما ظہر بولہ علی الارض، بولو بہار زمین پہ ظاہر نہیں ہوا. لم یجلس الزباب علیہ قط، جس میں انور پہ مکھی بھی کبھی نہ بیٹھی. ولم یحترم قط، سوتے ہوئے کپڑے بھی نہ پاک کبھی نہ ہوئے. ولم یتذاب قط، جمائی بھی کبھی نہ آئی. لم یحرب دابۃ رکبھا قط، جس سواری پہ قدم رکھ دیا اس نے نافرمانی کبھی نہ کی. کان اذا جلس بین قوم کتفاہ اعلی منہ، جب آپ کسی مجلس میں بیٹھے کان اذا جلس بین قوم کتفاہ اعلی منہ، سب سے اونچے آپ نظر آئے. صاحب مشکات نے فرمایا کان ینظر من خلفہ کما ینظر من امامہ. حدیث کے شارحین نے لکھا جب تک آپ نماز میں ہوتے جیسے آگے سے دیکھتے ویسے ہی پیچھے سے دیکھتے. امام بخاری نے لکھا تنام عینیہ ولا ینام قلبی، جب مصطفیٰ سوتے محض آپ کی آنکھیں سوتی، آپ کا دل پھر بھی جاگتا. یہی وجہ ہے فقہا فرماتے ہیں ہر کسی کے حق میں نیند ناقص ہے لیکن محمد کے حق میں غیر ناقص ہے. کوئی بھی سوئے وضو ٹوٹ جاتا ہے، محمد سوئے وضو برقرار رہتا. رسول نکرہ، ایک رسول اپنی شان کا عرب کے اندر وہی معظم، عرب کے اندر وہی معظم، عجم کے اندر وہی مکرم. وہ فخر آدم، امان عالم، امین محکم، رسول اکرم. ہر کسی کے پسینے سے بدبو آتی ہے، محمد کے پسینے سے بھی خوشبو آتی ہے. حضرت انس کہتے ہیں لا شممت مسکن ولا عنبرۃ، لا شممت مسکن ولا عنبرۃ اطیب من رائحۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے مشک عنبر کو سونگھا لیکن جو مہک محمد کے پسینے سے آئی ہے وہ دنیا کی کسی خوشبو سے نہیں. کان یعرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم بطیب ریحہ، پھول تو پھول ہے حسن کانٹوں میں بھی ہے، پھول تو پھول ہے حسن کانٹوں میں بھی ہے. لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے، ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں جیسی خوشبو نبی کے پسینے. اس پاس فیہم رسول، جس وقت ان میں ایک رسول اپنی شان کا اکیلا ایک رسول ایک ہے اس شان کا کہ سب کے پاس نبوت تو پھیلی ہے، آپ کے پاس ذاتی ہے، سب کی نبوت محدود ہے. زمان کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے آپ کی نبوت غیر محدود ہے. ہر اعتبار سے جیسے رب کی ربوبیت کی کوئی حد نہیں، محمد کی نبوت کی کوئی حد نہیں. شیخ سعدی فرماتے ہیں یا صاحب الجمال ویا سجد البشر، یا صاحب الجمال ویا سجد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن السلام كما كان حقه بعد الصفا بزرگ توئی. قصہ مختصر یا صاحب الجمال، اے حسن و جمال کے پیکر، ویا سجد البشر، انسانیت کے سردار اور رہبر، من وجهك المنير، آپ کے نورانی چہرہ سے لقد نفر القمر، چاند کو تابانیوں اور رونقیں بخشی گئی. لا يمكن السلام كما كان حقه، آپ کی تعریف و ثنا کا حق ادا کرنا ممکن ہی نہیں، کسی کے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں. اس سے زیادہ کوئی کیا کہے. بادش خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر، خدا کے بعد سب سے بلند و برتر آپ کا مرتبہ ہے. بس یہی کہہ دوں تو اس سے بڑھ کے کیا کہوں. وہ رب ہے، آپ شاہ عرب ہے، وہ خدا ہے، آپ مصطفیٰ ہے، اس کی ربوبیت ہے، آپ کی نبوت
نبوت، انبیاء کی امت، آپ کی خیر الامت، ان کے پاس شفاعت کا احساس، آپ کے پاس شفاعت کبریٰ و عظمیٰ کا تاج۔ اور کہنا چاہوں گا ان کا کلمہ فقط ان کی امتوں نے پڑھا، اور آپ کا کلمہ آدم تا عیسیٰ سب نبوتوں نے پڑھا۔ انہوں نے امامت امتوں کی کروائی، آپ نے شب معراج امامت نبوتوں کی کروائی۔ ان کا معراج امتحان کی صورت میں، آپ کا معراج انعام کی صورت میں۔ ان کا معراج فرش زمین پہ، محمد کا معراج بھی عرش پر۔ رسولاً ایک ہے بہت، رسولاً نکرہ ایک رسول، ایسا تو ایک ہی ہے، اس شان کا تو اکیلا ہی ہے، ایک رسول۔ تو ایک احسان یہ آپ کو رسول بنا، دوسرا یہ جن کے لیے بنا، انہیں کی جنس اور نو سے بنا۔ اگر جہاں بھی جنس اور نو میچ نہ کرتی تو رہنمائی مشکل ہو جاتا، مقاصد فوت ہو جاتا۔ مثلا جبرائیل نورانیوں کا سربراہ، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع، فرشتے اس کے مطیع، وہ ان کا مطاع، فرشتے مقتدی، وہ ان کا مقتدی۔ اگر وہ بھی آ جاتا تو ہماری رہنمائی نہ ہو سکتی۔ کیوں نہ ہوتی؟ اس لیے کہ اس کی وہ ضروریات ہی نہیں جو ہماری، اس کے وہ احساسات ہی نہیں جو ہمارے۔ ہمیں بھوک لگتی ہے، اسے لگتی ہی، وہ مستر کی حالت کیا جانے۔ ہمیں پیاس لگتی ہے، اسے لگتی ہی نہیں۔ ہمارے لیے سفر مشکل ہے، شرعی مسافت جب پوری ہو جاتی ہے، نماز قصر ہو جاتی ہے، تو پلک جھپکنے کی دیر میں یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں آ جا لیتا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ سہولت کیسے آئے؟ اسے بھوک پیاس نہیں لگتی، بیمار نہیں ہوتا، تو وہ رخصت افطار کیسے بیان کرتا؟ مریض اور مسافر کیسے بیان کرتا؟ یہ اللہ کا دوسرا احسان ہے کہ نبی بھی وہ بھیجا جس کی ضروریات وہی ہے جو ہماری ہے، وہی ضروریات جو ہماری ہے۔ صحابی نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا تاکہ نبی کو دکھاؤں پیٹ پہ پتھر بنا ہوا ہے۔ صحابی نے کپڑا اٹھایا، اللہ کے نبی نے دیکھا ایک پتھر بنا ہوا ہے۔ پھر حضور نے کپڑا اٹھایا، صحابی نے دیکھا محمد کے پیٹ پہ 2 بنے ہوئے۔ ہمارے پیاروں کی جدائی جو صدمہ ہمیں لاحق ہوتا ہے، جبرائیل اسے کیا جانے، نہ اس کا ماں باپ، نہ بہن بھائی، نہ بیٹے بیٹیاں، نہ ہوں گے، نہ دنیا سے جائیں گے۔ یہ تو احساس اسے ہی ہوگا جس کی زندگی میں اس کی پھوپھیاں دنیا سے گئی، 3 بیٹیاں دنیا سے گئی، 3 بیٹے دنیا سے گئے، اس کی آنکھیں برس رہی تھی، پلکیں چھلک رہی تھی۔ ابراہیم کے انتقال پر صحابی نے تحیر کا مظاہرہ کیا، فاشار الی لسانہ، حضور نے زبان کی طرف اشارہ کر کے کہا اس کے رونے سے منع کیا، اس کے رونے سے منع کیا ہے۔ تو یہ اللہ کا دوسرا احسان کہ جس کو نبی بنا کر بھیجا، انہی میں سے بھیجا جن کے لیے کوئی بشر کے لیے سید البشر، بشر کے لیے احسن البشر، بشر کے لیے اجمل البشر، بشر کے لیے اکمل البشر، بشر کے لیے ارحم البشر، بشر کے لیے ارحم البشر۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اور کہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے لحاظ سے بشر ہی نہیں سید البشر ہے، اور صفات کے لحاظ سے نور ہی نہیں بلکہ نورانیوں کے لیے بھی محل رشک ہے۔ ذات کے لحاظ سے بشر ہی نہیں سید البشر، اور صفات کے لحاظ سے کہاں نورانی اور کہاں حضور کی ذات گرامی ہے۔ صفات کے لحاظ سے نور ہی نہیں، نورانیوں کے لیے بھی محل رشک ہے۔ ایک بات اور سے حضور کو بشر کہنا آپ کی توہین نہیں ہے، حضور کو بشر کہنا آپ کی توہین نہیں ہے، عبد کہنا توہین نہیں ہے۔
کہتے ہیں جی سارے ہی عبد ہیں، اگر حضور بھی عبد ہوں تو ماں بھی امتیاز فرق، کہتے ہیں سارے ہی پتھر ہیں، لیکن بتاؤ کوئی یاقوت جیسا ہے؟ پتھر تو سارے، لیکن کیا کوئی یاقوت جیسا ہے؟ بالکل اسی طرح بشر ہے مگر محمد جیسا کوئی والنبی بشر لا کالبشر، حضور بشر ہے لیکن کوئی بشر آپ جیسا نہیں۔ کہنے والے نے کہا جیسے والیاقوت حجر لا کالحجر، یاقوت بھی پتھر ہے لیکن کوئی پتھر یاقوت جیسا نہیں، ویسے ہی والنبی بشر لا کالبشر، محمد بھی بشر ہے لیکن کوئی بشر آپ جیسا نہیں ہے۔ بشر بولے منہ سے دھوپ نکلتا ہے، محمد بولے منہ سے نور نکلتا ہے۔ بشر سوئے وضو ٹوٹ جاتا ہے، محمد سوئے وضو برقرار رہتا ہے۔ بشر کے بدن پہ پسینہ آئے بدبو آتی ہے، محمد کے بدن پہ پسینہ آئے خوشبو آتی ہے۔ بشر کے دھوپ میں نفرت ہے، سید البشر کے دھوپ میں برکت ہے۔ بشر کے دھوپ میں نفرت ہے، سید البشر کے دھوپ میں شفا ہے، مٹھاس ہے۔ من انفسی، اللہ کا ایک احسان کی کہ آپ کو رسول بنایا، اور دوسرا کی جن کے لیے بنایا انہیں کی جنس اور نو سے بنایا۔ یہاں ایک نقطے کی جانب اور اشارہ کروں گا، بعض علماء نے لکھا یہاں ایک اور قرات کا احتمال ہے، رسولا من انفسہم ایک قرات کی، اور دوسری قرات رسولا من انفسہم، دو قرات انفسہم انفسہم، علماء تشریح فرما ہے، آپ کے ذوق کی نظر کرتا ہوں، انفس نفس کی جمع، انفس نفس کی جمع، اور انفس نفیس کا اس میں تفصیل ہے، جس کی نفاست زیادہ ہو، نفاست زیادہ ہو۔ اور پھر اگلی بات یہ انفس، یہاں حضور کو نہیں کہا گیا، حضور کو نہیں کہا گیا، آپ تو مصدر بطور مبالغہ سرحبہ نفاست، یہ انہیں کہا گیا جن میں آپ تشریف لائے، تقلبک فی الساجدین، آپ کے آباء و اجداد کو کہا گیا جب ان کی نفاست حسن اور جمال کا یہ عالم ہے تو محمد کی نفاست اور حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا؟ رسولا من انفسہم، کیسے سمجھاؤ؟ یاد رکھیے حضور کا حسن و جمال، آپ کا شباب و کمال، آپ کے چہرے کی حشاشت و بشاشت، فرحت و مسرت، وجاہت و ملاحت، لمعانیت نورانیت اور لطافت، جس نے جو بیان کی، جو بھی جس نے بیان کی، حقیقت میں حضور کی نفاست اس سے بہت اوپر تھی۔ وہ اس کا ادراک تھا، وہ اس کا احساس تھا، وہ اس کی فیلنگ تھی، جو بیان کی گئی اس سے جمال مصطفیٰ بہت بلند ہے، اس سے حسن مصطفیٰ بہت بلند ہے۔ ہر ایک نے اپنی عقل کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق، اپنی بصیرت کے مطابق، اپنے فہم اور فراست کے مطابق منظر کشی کی حقیقت کیا ہے خدا جانے، مصطفیٰ جانے۔ رسولا من انفسہم، البتہ میں آپ کے ذوق کی نظر کرتا ہوں، کس نے کیا کہا؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ دربار نبوت کے بڑے شاعر ہیں، حسن مصطفیٰ کا بیان یوں کرتے ہیں، رسولا من انفسہم، آقا آپ کے حسن و جمال، حضرت حسان کہتے ہیں، حضرت حسان لب کشا ہوتے ہیں، احسن منک لم ترکت عینی، احسن منک لم ترکت عینی، واجمل منک لم تلد النساء، خلقت مبرئا من كل عیب، کأنک قد خلقت کما تشاء، احسن منک لم ترکت عینی۔ اے اللہ کے حبیب، آپ سے بڑھ کر حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، اور نہ دیکھنے کی وجہ یہ نہیں کہ دھرتی پہ آیا مگر حسان نے نہ پایا، بلکہ نہ دیکھنے کی وجہ یہ ہے اجمل منک لم تلد النساء، آپ جیسا جمیل کسی ماں نے چنا ہی نہیں، رب نے بنایا ہی نہیں۔ حسینہ جمیلہ نمونے ربیتا، حسینہ جمیلہ نمونے ربیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا، احسن منک لم ترکت عینی، واجمل منک لم تلد النساء، آپ جیسا جمیل کسی ماں نے
آپ کی صورت میں جمال تھا، آپ کی سیرت میں کمال تھا. خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا. صورت بھی بے عیب، سیرت بھی بے عیب. یہ ہوا کیسے؟ فرمایا کأنک قد خلقت کما تشاء. میرے پروردگار نے مصطفیٰ کو ویسے بنایا جیسے مصطفیٰ نے چاہا اور بنایا. احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء. خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. کبھی حضرت حسان نے کہا اغر علیہ للنبوۃ خاتم، اغر علیہ للنبوۃ خاتم من اللہ من نور یلوح ویشہد. وسمى الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد. وشققه من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. چھوٹی چھوٹی بچیوں نے مصطفیٰ کو استقبالیہ دیتے ہوئے کہا طلع البدر علینا من سنیجات الوداع، طلع البدر علینا من سنیجات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. میں پوری وضاحت میں نہیں جاتا، ایک نکتہ حسن مصطفیٰ پہ آپ کی توجہ اور ذوق کی نظر کرنا چاہتا ہوں. بچیوں نے مصطفیٰ کے لیے بدر کا لفظ بولا. چاند کو کہتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر چاند کو بدر کہتے ہیں تو قمر بھی کہتے ہیں، چاند کو بدر کہتے ہیں تو ہلال بھی کہتے ہیں. بچیوں نے باقی الفاظ اور اسماء چھوڑ کر بدر کے لفظ کا انتخاب کیوں کیا؟ علماء عربیت طرف گئے، ان کے کلام حقیقت میں آئے. وہ کہتے ہیں بچیاں جب چھوٹی تھی، عقل و شعور کے کمال کو نہیں پہنچی تھی، کعب و فراست کی بلندیوں اور انتہاؤں کو نہیں چھوا تھا، مگر اللہ نے مصطفیٰ کا حسن اتنا واضح کر دیا تھا کہ قمر چاند کو کب کہتے ہیں جب اس کی روشنی پوری نہیں ہوتی، ہلال پہلی تاریخ کو کہتے ہیں، لیکن بدر تب کہلاتا ہے جب چوتھویں تاریخ میں داخل ہو جاتا ہے، اس کا نور کامل ہو جاتا ہے، اجالا مکمل ہو جاتا ہے. بچیاں چھوٹی تھی، محمد کا حسن بڑا تھا. بچیاں نامکمل تھی، محمد کا جمال مکمل تھا. ان کی نظر پڑی کہ بچی ہونے کے باوجود مصطفیٰ کو قمر نہیں کہا، بدر کہا. قمر نہیں کہا، بدر بولا. ہلال نہیں کہا، بدر کہہ کے بتا دیا. جیسے بدر کی تبانی میں کوئی کمی نہیں، محمد کے جمال میں بھی کوئی کمی نہیں. تو پولیس زندہ آباد سجا رہی زندہ آباد. کون طلع البدر علینا من سنیجات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. اور کہتا ہوں حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب رحمت اللہ علیہ نے آفتاب نبوت میں حضرت عائشہ کا ایک شعر لکھا. مولانا محمد صدیق اکرمی نے مقدمات علوم تسیہ میں لکھا. اپنی اپنی فیلنگ ہے، کوئی کس طرح حسن مصطفیٰ کا منظر کھینچتا ہے، کوئی کس طرح. ام المؤمنین کہتی ہے لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء، شمس الناس تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء. حضرت عائشہ کہتی ہے لنا شمس وللآفاق شمس، ایک سورج ہمارا ہے، ایک آسمان کا ہے. شمسی خیر من شمس السماء، میرا سورج آسمان کے سورج سے بہتر ہے. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ شمس الناس تطلع بعد فجر، لوگوں کا آفتاب اور سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے. وشمسی تطلع بعد العشاء، اور میرا عشاء کے بعد طلوع نہیں ہوتا بلکہ عشاء کے بعد بھی طلوع رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ایک مطلع ہے، ایک مغرب ہے. اس کا مطلع تو ہے، مغرب نہیں ہے. وہ بڑھتا ہے، بڑھ کے گھٹ جاتا ہے، یہ بڑھتا ہے، بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. اسے فرحت بھی پکڑ لیتا ہے. عقیدے کی حفاظت خود کیجیے، مقدس کرنے لگا ہوں. اسے فرحت بھی پکڑ لیتا ہے. یہ چونکہ شافع محشر ہے اس لیے پکڑے ہوئے بھی چھڑا دیتا ہے. رسول من انفسی، ایسا رسول جو سراپا نفس، سراپا نفس. بانی دارالعلوم دیوبند، بانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین، قاسم العلوم والخیرات، منبع فیوز و برکات،
صاحب آب حیات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کشا ہوئے رسولا من انفسہم سب سے پہلے مشیت کے انوار سے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے لے کے روشنی اس میں کون و مقام کو سجایا گیا وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی اس نے مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہراً انگلیوں میں اٹھایا گیا اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا اس کی رحمت تخیل سے بھی رہا جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا اور حشر کا غم مجھے کس لیے ہو اے قاسم میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ جس کے دامن میں جنت بسائی گئی جس کے ہاتھوں سے کوثر لوٹایا رسولا من انفسہم حفیظ جلندری نے کہا آقا تیری صورت تیری سیرت تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ تبسم گفتگو بندہ نوازی کندہ پیشانی حفیظ بے نوا کا ہے گدائے کوچہ الفت عقیدت کی جمین تیری محبت سے ہے نورانی آج دنیا حسینوں کے حسن پہ ناز کرتی ہے محمد اس حسین کو کہتے ہیں جس پہ حسن ناز کرتا ہے وہ حسین جس پہ حسن بھی ناز کرتا ہے حسن کائنات جب پھیلی تو لامحدود تھی جب پھیلی تو لامحدود تھی جب سمٹی تو تیرا نام بن کر رہ گئی رسولا من انفسہم دنیا حسینوں کے حسن پہ ناز کرتی ہے حسن محمد جیسے حسین پہ ناز کرتا ہے نازا ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے نازا ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے اے رہنمان شوق یہاں سر کے بن چلو تیبہ کے راستے کا کانٹا بھی دھول ہے بات آگے بڑھاتا ہوں رسولا من انفسہم یہ دوسری قرات ہے کیسے وضاحت کروں چلو یہ بھی کہہ لیتا ہوں چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے لگی پنکے ہیں کہ قوسین شب قدر کھلی ہے زلفے ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے یہ دام ہے کہ شیراز شبنم کے تراشے جیسے یاقوت کی وادی میں مہکتے ہوئے ہیرے اور باتیں ہیں کہ توبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں خطبے ہیں کہ ساون کے امدتے ہوئے رسولا من انفسہم آئے کس آمد کا مقصد کیا مقصد قرآن کہتا ہے یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ اگر کھول کے بیان کروں تو 4 مقاصد سمیت کے بیان کروں تو 2 مقاصد آپ 2 کاموں کے لیے آئے نمبر 1 تعلیم کتاب و سنت نمبر 2 تزکیہ نفس تصفیہ قلب اور تہذیب باطن جس کے بارے میں شیخ الاسلام والمسلمین علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی فرماتے ہیں کہ تزکیہ کے بعد بندہ انبیاء کی طرح گناہوں سے معصوم تو نہیں ہو جاتا محفوظ ضرور محفوظ ہو جاتا ہے 2 کاموں کے لیے آئے نمبر 1 تعلیم کتاب و سنت کے لیے نمبر 2 تزکیہ نفس کے لیے آج کی علماء کی استعمال میں بات کروں تو یوں کروں گا حضور 2 کاموں کے لیے آئے 1 تعلیم شریعت نمبر 2 تعلیم تصوف و طریقت ظاہری گندگیاں دور کرنے کے لیے علم شریعت باطنی نجاستیں مٹانے کے لیے علم تصوف و طریقت حضور دونوں لے کر آئے اسی فتاوی شامی میں لکھا ہے کہ شریعت اور حقیقت شریعت اور تصوف و طریقت یہ لازم و ملزوم ہے شریعت طریقت کا ظاہر ہے طریقت
شریعت کا باطن ہے. جیسے ہر برتن کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے، محمد کے لائے ہوئے دین کا بھی ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. ظاہر کو شریعت کہتے ہیں، باطن کو تصوف اور طریقت کہتے ہیں. دونوں ضروری ہے. اور کہتا ہوں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو ذمہ داریاں ہیں. تعلیم شریعت، تعلیم تصوف. جیسے علم شریعت کی ترویج و اشاعت کے لیے، حفاظت کے لیے مراکز کی ضرورت تھی، اسی طرح علم تصوف و طریقت کی حفاظت، اشاعت مراکز کی ضرورت تھی. ہمارے اکابر نے ان دونوں ضرورتوں کو سمجھا. علم شریعت کے لیے مدارس قائم کر دیے، علم تصوف اور طریقت کے لیے خانقاہیں. ہمارے اکابر سمجھا، سمجھتے بھی کیوں نہ، اس وادی گل کا ہر ذرہ، اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے. جو نیند یہاں سے اٹھا ہے وہ پیر مغا کہلایا ہے. اس بس میں جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزدہ تک ہے آن ہمارے افسانے. دیوار چمن سے زندہ تک آج حضور کا آنا تو ہمیں یاد ہے، مگر جو آ کے کر کے گئے اسے ہم قصداً بھلا چکے ہیں. حضور دو مقاصد کے تحت دھرتی پہ مبعوث ہوئے. نمبر 1 تعلیم کتاب و سنت، نمبر 2 تصفیہ نفس، تصفیہ قلب اور تہذیب باطن. بات کو ختم کرنے لگا ہوں. ان مقاصد کے ساتھ، ان فرائض منصبی اور ذمہ داریوں کے ساتھ حضور کو کیوں بھیجا گیا؟ اللہ نے فرمایا اس لیے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کیونکہ آپ کی آمد سے قبل انسانیت گمراہی کے دلدل میں پھنس چکی تھی. اعتقادات کی دنیا ہو یا عبادات کا جہان، اسی طرح معاملات کا جہان ہو یا معاشرت کی بحث، دنیا کے انسانی زندگی کے کسی شعبہ میں وہ تنزلی سے بچ نہ سکے. خزاں ہی خزاں تھی، کسی بہار کی منتظر تھی. آقا بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر. ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی، جہالت پھیل گئی. ظلمات معصومہ فوق باز کا منظر تھا. کائنات کسی مسیحا کی منتظر تھی. اللہ نے اس کے حال پہ رحم کھایا، اپنا محبوب عطا فرمایا. دنیا سب کچھ دے دیتی ہے، اپنا محبوب کوئی کسی کو نہیں دیتا. اللہ کی پچاسی کو دیکھیے، اس نے انسانیت کے حال پہ رحم کھایا، اپنا محبوب دے دیا. پھر محبوب ہی نہیں دیا بلکہ پہلے سب کچھ محبوب کو دیا. جو محبوب کے شرع نشان تھا محبوب کے دامن میں ڈال دیا، اور پھر ساری عظمتوں سمیت محبوب ہمیں عطا کر. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ نے حضور اس لیے بھیجے، محبوب دیا، کیونکہ اس سے زیادہ ظلمت پہلے کبھی نہیں پھیلی تھی. جب ظلمتیں پھیل گئی پھر اللہ نے حضور کو بھیجا. سب سے بگڑے ہوئے معاشرہ کو آپ نے سب سے سوڑا ہوا معاشرہ بنا کے اپنے کمال تربیت کا اظہار، کمال تربیت کا اظہار فرمایا. حضور آئے ان مقاصد کے تحت، اس لیے ان مقاصد کے تحت، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل انسانیت گمراہی کے دلدل میں پھنس چکی تھی. بس آپ کے آنے میں دیر ہوئی کہ دنیا نے اپنی دایا پلٹ لی. ضلالت ہدایت میں بدلی، جہالت علمیت میں بدلی، بغاوت اطاعت میں بدلی، شقاوت سعادت میں بدلی، اجنبیت اپنائیت میں بدلی، جفا وفا میں بدلی، قربتوں میں سمسیمتا نفرت محبت میں بدلی. ذرے سہرا ہوئے، قطرے دریا ہوئے، غلام آقا ہوئے. کہنے والے نے کہا آقا پرفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، پرفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن آنکھوں کو بینا کر دیا، اور خود رکھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. آپ آئے صنم پرست سمت پرست بنے، باتیں پرست حق پرست بنے، اپنی عزتوں کو نیلی نگاہ سے دیکھنے والے، دوسروں کی عزتوں کے محافظ بنے، لوگوں کے ہاتھوں سے چھین کے کھانے والے، ایثار اور قربانی اور ہمدردی کا بہتر بنے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. تنزلی کا شکار جو علائے عرب مقام صحابیت تک پہنچے، غیر مسلم تک پکار اٹھے
نہیں ہے، بلکہ دنیا کو بتانا مقصد ہے کہ زمانہ غلاموں کو نیچے کرنا ہے اور محمد غلاموں کو اونچا کرنے آئے۔ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا رولا کر دیا، کہہ دیا لا تقنطوا، اختر کسی نے کان میں اور دل کو سر بسر محو تمنا کر دیا، سات پردوں میں چھپا بیٹھا تھا حسن کائنات، پھر کسی نے اس کو عالم آشکارا کر دیا، آدمیت کو غرض سامہ مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، حضور آئے نظام بدل گیا، قاسمانہ نظام کی جگہ عادلانہ نظام آیا، ظلمت کی جگہ روحانیت آئی، تو آپ کا آنا اور جس مقصد کے تحت آپ آئے اس مقصد کے تحت آپ کا آنا، یہ دونوں چیزیں ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے تاکہ ہم نبی کے آنے کے جشن سے نکل کر نبی کے مشن تک پہنچے، ہم جشن پہ نہ اڑے رہے، مشن کو سمجھے، فقط جشن نہ ہو عزم ہو، فقط میلاد نہ ہو اتباع سنت کا محاذ بھی ہو، فقط میلادی نہ ہو محمدی بھی ہو، تو آئیے نبی کے آنے کا مقصد سمجھے تاکہ نبی کی تعلیمات کی محفوظیت، تاریخیت، جامعیت، عملیت، کاملیت، عملیت کا اظہار ہو، مذہب اسلام کی مذاہب عالم پر فوقیت، برتری اور بالا تری واضح ہو، اس لیے یہی پیغام دے کے اجازت لے رہا ہوں کہ آؤ دوستو اقدام کریں، آؤ دوستو اقدام کریں، اسوہ مصطفیٰ کو عام کریں، جن سے ہوتا ہے زمانے میں اجالا، ان چراغوں کا اہتمام کریں۔ وآخر